میں پریگننٹ ہوں۔ اور اچانک فضا میں ایک آواز گونجی، جس کے بعد وہ جو فائلوں میں کچھ دیکھتے ہوئے منہ ہی منہ میں بڑبڑا رہا تھا اور دوسرے ہاتھ سے اس پر انڈر لائن کر رہا تھا، وہ ساکت ہو گیا۔ کیا؟ اگلے ہی پل بے یقینی کے عالم میں اس لڑکی کا چہرہ دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا، میں نے کہا میں پریگننٹ ہوں۔ اس نے پھر مقابل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال اپنی بات دہرائی۔ وہ عجیب طریقے سے مسکرایا اور مائدہ نے دیکھا کہ اس لڑکے کا چہرہ لال پڑنے لگا، آنکھوں میں سرخی اترتی محسوس ہوئی۔ وہ پہلے بھی ابھی تک اس گرد سے نہیں نکل پا رہا تھا کہ اس نے اپنی بیوی کو دنیا میں سب سے زیادہ تکلیف پہنچانے والی عورت سے نکاح کیا اور اسے اس مقام پہ بٹھا دیا، لے جا کر جہاں سوائے دیا کے اور کسی کا حق نہ تھا، اور اب وہ لالچی عورت اس کے سامنے پریگننٹ ہو کر آ گئی تھی۔ ظاہر سی بات ہے یہ تو ہونا ہی تھا، اس کے ہاتھ خزانے کی چابی لگ گئی تھی اس رات۔ اس لالچی عورت نے تو اب اس چابی کو ہر وقت کیش کرنا ہی تھا۔ یقیناً وہ مکار عورتوں کی طرح اس بچے کو ٹرم کارڈ کی طرح یوز کرنے والی تھی۔ اب ایبورشن کروا لو، اس کی جانب دیکھ وہ بے تاثر لہجے میں بولا۔ وہ ظالم عورت شروع سے یہی تو چاہتی تھی اسے کہ اس کی بیوی سے چھین لینا، لیکن اگر وہ دنیا کی آخری عورت بھی ہوئی نا تو بھی وہ اسے نہیں چنے گا، ہرگز نہیں۔ اور اگر اسے لگتا ہے اس بچے کو ٹرم کارڈ کی طرح یوز کر کے وہ اس کی زندگی میں دیا کی جگہ لے سکتی ہے تو یہ صرف اس کی بھول ہے۔ وہ کبھی اس لالچی عورت کو وہ حاصل نہیں ہونے دے گا جس کی چاہ میں اس نے اس کی بیوی کو ہمیشہ جلایا اور رلایا۔ اس ستمگر کا وہ 3 لفظی جملہ جیسے مائدہ کے دل کو ہلا گیا تھا۔ لمحہ بھر کے لیے اسے لگا جیسے سب چکرا رہا ہے اس کے ارد گرد۔ ہاں، اسے اندازہ تھا وہ نہیں اپنائے گا، یہ بھی اندازہ تھا کہ شاید دھتکار کے واپس بھیج دے، مگر یہ تو گمان میں بھی نہ گزرا تھا کہ وہ اپنی اولاد کو مارنے کا کہہ دے گا۔ کیا دیا سے بھی تم نے یہی کہا تھا ابراہیم اور ثنا کی باری پر؟ دل میں جیسے آگ لگ گئی تھی اس کے، کان باقاعدہ سائیں سائیں کرتے محسوس ہوئے۔ بس نہ چلتا ہو اپنی آنکھوں سے جلا دے مقابل کو۔ نہیں جانتی کیوں لیکن وہ سوال کر اٹھی تھی۔ ایک موازنہ تھا جو از خود ہی اس کے لبوں پہ آیا، چونکہ بیوی وہ بھی تھی اب۔ جیسے ثنا اور ابراہیم اس کے بچے تھے، ویسے یہ نئی آنے والی زندگی بھی اسی سے تعلق رکھتے تھے، اسی کی اولاد تھی۔ پھر اتنا آسان کیوں تھا اس کے لیے یہ ابورشن کا کہہ دینا؟ کیسے اتنا بے رحم ہو سکتا ہے وہ؟ نفرت اس سے ہے تو اس تک رکھے، اپنی ہی اولاد کو کیسے مارنے کا کہہ سکتا ہے؟ میری بیوی سے خود کو کمپیئر مت کرو، اور نہ ہی اس غلط فہمی میں رہنا کہ زندگی میں کبھی بھی تمہیں اس کی جگہ مل سکے گی۔ ناؤ گیٹ آؤٹ۔ وہ کھڑا ہو کر غصے سے دھاڑا تھا۔ السلام علیکم ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ تو میں حاضر ہوئی ہوں ناول کیمسٹری عشق کی ایپیسوڈ 3 لے کر۔ تو آئیے چلتے ہیں قسط کی جانب۔ السلام علیکم، میری ایک سہیلی ہے، اس کے ہسبینڈ نے رات کو نکاح کیا اور پھر صبح ہوتے ہی نکاح نامہ پھاڑ دیا اور کہا کہ میں تمہیں اپنی بیوی نہیں مانتا، کیا اس سے طلاق واقع ہو جائے گی؟ اس کے ہاتھوں میں لرزش تھی یہ میسج ٹائپ کرتے وقت۔ وہ خود بھی بالکل ٹھنڈی پڑتی جا رہی تھی، خوف جو تھا کہ جواب میں طلاق واقع ہونے کا رپلائی نہ آ جائے۔ اب وہ موبائل کو ہاتھ میں لیے ایک ایک لمحہ بڑا گن گن کر گزار رہی تھی۔ وعلیکم السلام، طلاق نہیں ہوگی۔ اور یہ رپلائی آتے ہی جو اسے نوٹیفیکیشن میں سیل کی اسکرین پر اوپر ہی نظر آ گیا تھا، پڑھتے ہی جیسے اس کی سانس میں سانس آئی ہو۔ مائدہ طلاق نہیں ہوئی ہے، تم ابھی بھی اس کے نکاح میں ہو۔ وہ اس قدر خوش ہو کر بتانے لگی جیسے کوئی جیک پاٹ ہاتھ لگ گیا ہو، جبکہ مائدہ صرف اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی کہ کس بات کی خوشی منا رہی ہے وہ۔ اگر طلاق واقع نہیں ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ وہ ظالم انسان اس کے بچے کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ ان کی طلاق واقع نہیں ہوئی تھی یہ جاننے کے باوجود بھی اس لڑکی کے دل میں 1% بھی خوشی کا کوئی ذرہ داخل نہیں ہوا تھا، بلکہ ٹینشن ہی بڑھی تھی کہ اب آگے کیا۔ یار یقین کرو، تمہارا اس کے نکاح میں ہونا اس وقت ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہے، کیونکہ اب ہم اسے پریشرائز کر سکتے ہیں۔ وہ پورے اعتمادی سے بولی۔ پریشرائز؟ مائدہ الجھ کر۔ ہاں، اسے جا کر یاد دلاؤ کہ بیوی ہو تم اس کی، اس ناطے سے اس پر فرض ہے کہ وہ تمہارا ساتھ دے، تمہارے حقوق ادا کرے، تمہاری حفاظت کرے اور اس بچے کو دنیا کے سامنے اپنا نام دے۔
یہ تمہارا حق ہے، کوئی احسان نہیں کرے گا تم پر۔ اپنے حق کے لیے ڈٹ کر بات کرو اس سے جا کر۔ میں کتنی بار بتاؤں، وہ مجھے بیوی نہیں مانتا۔ نکاح نامہ پھاڑ دیا اس نے میرے منہ پر۔ تم چاہتی ہو میں بغیرت بن کے پھر اس کے پاس جاؤں؟ سندس کی بات سنتے ہی وہ چیخی ہی تھی۔ اسے شاید خود بھی خبر نہ ہو کس قدر غم و غصہ تھا اس کے لہجے میں، کس قدر جھنجھلاہٹ۔ اس کے نزدیک سندس سمجھ ہی نہیں پا رہی کہ وہ کس حالت میں ہے۔ بیوی ہونے کے حقوق تو وہ ظالم تب ادا کرے گا نا جب وہ بیوی مانے گا۔ جو بیوی مان ہی نہیں رہا، اس سے اپنے اور اپنے بچے کے کیا حقوق ادا کروائے گی وہ؟ اچھا ریلیکس، چیخو مت، باہر آواز جائے گی۔ ابھی وہ دونوں ہاتھ ہوا میں اٹھا کر نیچے کی جانب کرتے اسے آواز اور جذبات دونوں کنٹرول کرنے کا کہہ ہی رہی تھی کہ دروازہ نوک ہوا۔ کیا ہو گیا؟ کیوں چیخ رہی ہو؟ لڑائی کر رہی ہو کیا تم دونوں؟ باہر سے مریم بیگم کی فکر مندانہ آواز آئی۔ ان کی آواز سنتے ہی دونوں نے اب ایک دوسرے کے چہرے دیکھے تھے جس پر خوف کے تاثرات تھے۔ اور یہ دروازہ کیوں بند کر رکھا ہے تم لوگوں نے؟ ان کی پھر آواز آئی تو سندس تیزی سے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے دروازے کی جانب بڑھی، جبکہ مائدہ نے فوراً ہی اپنے آنسو صاف کر کے سیدھی ہو کر بیٹھی۔ نہیں نہیں آنٹی، ہم لڑائی نہیں کرتے، اب ہم بڑے ہو گئے ہیں۔ وہ تو بس ایسے ہی کسی بات پر تھوڑی تو میں ہو رہی تھی۔ اس نے دروازہ مسکرا کر کھولتے ہوئے کہا۔ تو چیخنے کی کیا ضرورت ہے اس میں؟ مجھے خواہ پریشان کیا، بھاگتی ہوئی اوپر آئی ہوں میں۔ وہ ذرا برہمی سے بولی، ساتھ ہی اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھ کر گہرے سانس لینے لگی، جو واضح کر رہا تھا کہ ہاں وہ بھاگتی ہوئی ہی آئی ہیں اوپر۔ سوری آنٹی، میں اس سے کہہ بھی رہی تھی آواز ہلکی رکھ کے بات کرو، یہ نا جذباتی ہو جاتی ہے۔ سندس بات سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اب آ گئے نا تمہارے ابا تو بتائیں گے تمہیں، جذباتی نہ ہو تو پھر کیا کہیں گے محلے والے کہ ماں کی کبھی آواز نہیں سنی اور بیٹی کا سپیکر بند نہیں ہوتا۔ وہ ڈپٹتے ہوئے کہتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ ایسا نہیں ہے کہ مریم بیگم نے مائدہ کی آنکھوں کو لہو رنگ نہیں دیکھا تھا، یا انہیں محسوس نہیں ہوا تھا کہ وہ ابھی رو کر چکی ہے، مگر انہوں نے یہی گمان کیا کہ دونوں دوستوں کی کسی بات پر لڑائی ہوئی ہوگی، اس لیے ڈانٹ ڈپٹ کر آ گئیں لاپرواہ ہو کر۔ دیکھو جانی، اس وقت صرف اپنے بچے کے بارے میں سوچو۔ ہر بچہ چاہتا ہے کہ اس کی ماں اور باپ دونوں ہوں۔ جو مائیں بچوں کو اکیلے پال بھی لیتی ہیں نا، یقین کرو وہ بچے ہی بعد میں جا کر اپنی ماں سے لڑ رہے ہوتے ہیں، نفرت کر رہے ہوتے ہیں کہ تم نے ہمارے باپ سے ہمیں دور کیا، تم نے اپنی لڑائیوں میں ہمیں گھسیٹا۔ اس لیے اگر تمہیں لگتا ہے وہ نہیں قبول کرے گا تو بھی اپنی اولاد کو بتانے کے لیے ایک بار اس کے پاس جاؤ، حجت تمام کرو تاکہ تم اپنی اولاد کو کہہ سکو کہ تم گئی تھی اس کے باپ کے پاس، تم نے مانگے تھے اس کے حقوق لیکن اس نے نہیں دیے، پھر خود بھی زندگی بھر تمہیں کوئی گلٹ نہیں ہوگا۔ کل کو شہزاد کو یہ بولنے کا موقع مت دو اپنے بچے کے سامنے کہ تمہاری ماں نے مجھے نہیں بتایا، ورنہ میں تو ذمہ داری اٹھا لیتا۔ سندس سمجھ گئی تھی کہ وہ اپنا حق مانگنے شہزاد کے پاس نہیں جائے گی، چاہے پھر رو رو کر یہیں اس کمرے میں مر جائے۔ اس لیے اسے سمجھانے لگی کہ ایک بچے کی زندگی میں ماں اور باپ دونوں کا کردار کتنا اہم ہوتا ہے، اور بچے کو دونوں چاہیے ہوتے ہیں۔ اگر بالفرض وہ پوری سوسائٹی سے لڑ کر اپنے بچے کو ایک اچھی زندگی دینے میں کامیاب ہو بھی جاتی ہے، تو بھی کل کو اس کا بچہ کھڑے ہو کر اس سے لڑ سکتا ہے اپنے باپ کے حوالے سے۔ میری بات سن رہی ہو نا تم جاؤ گی صرف اپنے بچے کی خاطر، تاکہ اسے ایک اچھی اور بھرپور زندگی مل سکے۔ جیسے ثنا ابراہیم کا شہزاد کے پیسے اور محبت پر حق ہے، ویسے اس کا بھی ہے۔ اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر اب سندس بڑے پیار سے سمجھا رہی تھی، اور وہ دیکھ سکتی تھی کہ مائدہ کی آنکھوں میں تھوڑی جھنجھلاہٹ کم ہوئی ہے۔ وہ بول نہیں رہی، وہ مزید لڑ نہیں رہی۔ اب چلتے ہیں اگلے سین کی جانب۔ سر مائدہ التمش آئے ہیں آپ سے ملنے کے لیے، کیا بھیج دوں؟ ابھی وہ اپنی ضروری میٹنگ سے فارغ ہو کر کیبن میں آ کر کرسی پر ڈھیر ہوا ہی تھا کہ اس اطلاع نے اسے ڈسٹرب کر دیا۔ وہ لڑکی اچانک کیوں آئی ہے اس کے آفس؟ یہی سوچ رہا تھا اب وہ۔ ویٹ پر بٹھا دو، سنجیدگی سے حکم صادر کیا۔ اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا مائدہ سے ملنے کا۔ اوکے سر، ریسیپشنسٹ نے آرڈر ملتے ہی مائدہ سے ویٹنگ روم میں بیٹھنے کا کہہ دیا تھا۔ اپنے کندھے پر ٹنگے پرس کے سٹیپ پر انگلیاں کستی وہ گھبرائی ہوئی سی لڑکی
اپنا سر اس بات میں ہلا کر ویٹنگ ایریا کی جانب بڑھ گئی۔ ہر تھوڑی دیر بعد اب وہ ٹائم دیکھتی اور پھر ریسیپشنسٹ کی جانب کہ شاید اب وہ اسے بلائے، لیکن وقت گزر رہا تھا۔ 1 گھنٹہ گزرا، پھر 2، پھر 3۔ وہ کوئی فارغ عورت نہیں تھی، گھر کے اور لیب کے سارے کام چھوڑ کر آئی ہوئی تھی۔ اس کے لیے ایک ایک منٹ قیمتی ہوتا تھا، اس لیے جب 3 گھنٹے گزر گئے اور اسے نہیں بلایا گیا تو وہ گھبراہٹ اور نروسنس غصے کا روپ دھار گئی۔ میم آپ کہاں جا رہی ہیں؟ تھوڑا سا ویٹ کر لیں، سر آتے ہی ہوں گے۔ میم آپ نہیں جا سکتی۔ اب وہ دونوں مٹھیاں بھیج کر غصے سے اٹھتی ڈائریکٹ وی آئی پی لفٹ کی جانب بڑھی تھی، جسے دیکھ ریسیپشنسٹ تیزی سے پیچھے آئی۔ وہ مسلسل آوازیں لگا رہی تھی مگر مائدہ نے مکمل اگنور کیا۔ اگر کوئی اور یہ حرکت کرتا تو اب تک سیکیورٹی الرٹ ہو چکی ہوتی اور شاید اس پر گنیں بھی تان دی جاتی، لیکن وہ مائدہ تھی۔ ریسیپشنسٹ بھی اس کے غصے سے اندر جانے پر زیادہ سے زیادہ مہذب انداز میں اسے آواز دے کر روکنے کا کام ہی کر سکتی تھی، چونکہ سب جانتے تھے کہ وہ سندس کی فرینڈ ہے اور کمپنی کے مالک اسے بیٹی کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں۔ وہ کسی آندھی طوفان کی طرح اس کے کیبن کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تھی۔ جہاں ایک طرف آگ کے شعلے اٹھ رہے تھے، وہیں دوسری جانب بالکل خاموشی تھی۔ مائدہ کے اندر داخل ہونے کے بعد بھی وہ پرسکون سے انداز میں لاپرواہ اور بڑا بے نیاز سا بنے اپنے کام میں مگن نظر آیا، جیسے اسے علم تک نہ ہوا ہو کہ کوئی غصے میں دروازہ کھول کر اندر آیا ہے۔ مجھے تم سے ضروری بات کرنی تھی، صرف اس لیے یہاں آئی۔ جب تم اندر موجود تھے تو مجھے کیوں ویٹ پر بٹھایا 3 گھنٹے؟ وہ بڑا جذبز ہو کر چلتی ہوئی اس کے سامنے آ کر استفسار کرنے لگی۔ جب تمہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ میں اندر ہی ہوں اور تمہیں نہیں بلا رہا تو گئی کیوں نہیں واپس؟ وہ بڑے لاپرواہ سے لہجے میں اب ایک فائل سے دوسری فائل میں کچھ ڈھونڈتے ہوئے کہنے لگا، کیونکہ مجھے ضروری بات کرنی تھی، ورنہ شوق نہیں ہے مجھے تمہارا چہرہ دیکھنے کا۔ الفاظ اس کے لبوں پہ رکھے تھے، بس اپنے بچے کا خیال تھا جو ہونٹوں کو ایک دوسرے میں بھینچ گئی۔ جب انسان کو کسی سے اپنا کام کروانا ہوتا ہے نا تو لچک دکھانی پڑتی ہے۔ میں نے کہا نا مجھے بات کرنی ہے۔ غصہ بنی بات کو بھی بگاڑ دیتا ہے۔ اسی خیال کے ساتھ اس نے گہرا سانس لیا اور پھر آواز کو تھوڑا آہستہ کر بمشکل نرم لہجہ کرتے ہوئے کہنے لگی۔ اس کی آواز میں جو اچانک نرمی آئی تھی ایسا نہیں ہے مقابل نے اسے محسوس نہیں کیا تھا۔ وہ جو فائلوں میں کچھ ڈھونڈ رہا تھا وہ یکدم رکا اور اس کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ بکھر آئی۔ بہت زہریلی سی تھی وہ مسکراہٹ، اتنی کہ مائدہ کو اپنا دل کٹتا محسوس ہوا۔ اگر یہ شیطانوں کی طرح ہنسنا ہو گیا ہو تو بات سن لو گے میری؟ مزید خود کو روک نہ سکی وہ اسے ٹوکنے سے۔ اس کے تذلیل آمیز الفاظ جنہیں وہ سننے کا عادی کبھی نہ تھا، وہ سنتے ہی وہ یکدم غصے سے اس کی جانب گھور کر دیکھنے لگا۔ نہیں۔ اگلے ہی پل اسپاٹ سے لہجے میں صاف انکار کرتا وہ واپس اپنی فائل پر جھکا تھا۔ ایک تذلیل کا تماچا ہی تھا جو مقابل کے انکار کرتے ہی اس نے محسوس کیا اپنے چہرے پر، مگر وہ مٹھیاں بھیج گئی، بھیجی بھی کچھ اس طرح کہ ناخن جیسے کھال میں گڑ گئے ہوں، بالکل سفید پڑ گیا پورا ہاتھ۔ کچھ دیر تک ماحول پر خاموشی طاری رہی۔ اس لڑکے نے یہی گمان کیا کہ وہ خود ہی چلی جائے گی، کیونکہ انکار تو وہ کر چکا ہے اس کے منہ پر۔ یقیناً اتنی عزت نفس تو ہوگی اس کے اندر کہ صاف منہ پر انکار کے بعد دوبارہ کبھی نہ آ سکے یہاں۔ میں پریگننٹ ہوں۔ اور اچانک فضا میں ایک آواز گونجی جس کے بعد وہ جو فائلوں میں کچھ دیکھتے ہوئے منہ ہی منہ میں بڑبڑا رہا تھا اور دوسرے ہاتھ سے اس پر انڈر لائن کر رہا تھا وہ ساکت ہو گیا۔ کیا؟ اگلے ہی پل بے یقینی کے عالم میں اس لڑکی کا چہرہ دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ میں نے کہا میں پریگننٹ ہوں۔ اس نے پھر مقابل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال اپنی بات دہرائی۔ وہ عجیب طریقے سے مسکرایا اور مائدہ نے دیکھا کہ اس لڑکے کا چہرہ لال پڑنے لگا، آنکھوں میں سرخی اترتی محسوس ہوئی۔ وہ پہلے ہی ابھی تک اس گیٹ سے نہیں نکل پا رہا تھا کہ اس نے اپنی بیوی کو دنیا میں سب سے زیادہ تکلیف پہنچانے والی عورت سے نکاح کیا اور اسے اس مقام پہ بٹھا دیا لے جا کر جہاں سوائے دیا کے اور کسی کا حق نہ تھا، اور اب وہ لالچی عورت اس کے سامنے پریگننٹ ہو کر آ گئی تھی۔ ظاہر سی بات ہے یہ تو ہونا ہی تھا۔ اس کے ہاتھ خزانے کی چابی لگ گئی تھی اس رات۔ اس لالچی عورت نے تو اب اس چابی کو ہر وقت کیش کرنا ہی تھا۔ یقیناً وہ مکار عورتوں کی طرح اس بچے کو ٹرم کارڈ کی طرح یوز کرنے والی تھی اب۔
اسے ایک لمحے کے لیے سامنے کھڑی مائدہ نظر آئی اور اگلے ہی پل ایک پرانی یاد آنکھوں پر چھانے لگی۔ شہزاد، وہ چاہتی ہے وہ تمہیں مجھ سے چھین لے۔ وہ ہمیشہ بڑی حاسد نگاہوں سے ہمیں دیکھتی ہے۔ مجھے ڈر لگتا ہے اس کی نظروں سے۔ پتا ہے وہ سندس سے کیا کہہ رہی تھی؟ وہ کہہ رہی تھی کہ بس 1-2 سال کی بات ہے، پھر شہزاد کا دل بھر جائے گا اس غریب کی بیٹی سے، پھر نہیں دیکھے گا وہ اس کی جانب، طلاق دے کے ایک سائڈ میں پھینک دے گا اسے۔ کیا تم واقعی ایسا کرو گے میرے ساتھ؟ کیا تمہارا دل بھر جائے گا مجھ سے؟ وہ گرے رنگ کی آنکھوں میں جو موٹے موٹے آنسو بہہ رہے تھے وہ شہزاد کے دل کو چھلنی کر دینے کے لیے کافی تھے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، کبھی بھی نہیں۔ اعتبار کرو میرا اور میری محبت کا۔ میں قیامت تک تم سے محبت کرتا رہوں گا، اور وہ جو دعوے کرتے پھر رہی ہے نا، اسے کر لینے دو۔ اپنے ہی منہ کی کھا کر گرے گی ایک دن، جب دیکھے گی کہ ہم کیسے خوشحال زندگی گزار رہے ہیں۔ اس کے آنسوؤں سے بھیگے چہرے کو ہاتھوں کے پیالوں میں بھرتا وہ بڑے پیار سے اپنی محبت پر یقین دلا رہا تھا۔ مگر مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ آنٹی انکل سب اسی کی سائڈ ہیں، یہاں تک کہ تمہاری کزن سندس اور چاچا چاچی بھی۔ کوئی مجھے پسند نہیں کرتا، نہ میری بہن کو۔ ہر کوئی ہمیں بری طرح ٹریٹ کرتا ہے اس گھر میں۔ میں یتیم ہوں نا، شاید اس لیے میرا کوئی نہیں ہے دنیا میں۔ اس کے ہاتھوں کو ہٹاتی اب وہ مزید بکھرنے لگی تھی۔ ایسا مت بولو، میں ہوں نا تمہارا شوہر۔ سب بھلے ہی اس کی سائڈ ہو، مگر میں اس کی اصلیت جانتا ہوں، اس لیے تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ اسے خود سے زبردستی لگاتا وہ پھر سے اعتماد دلانے کی کوشش کرنے لگا۔ اسے سمجھ نہیں آتی تھی وہ لالچی لڑکی کیوں اس کا پیچھا نہیں چھوڑ دیتی، کیوں اس کی بیوی کو جلاتی رہتی ہے۔ اگر اسے لگتا ہے یہ سب کرنے کے بعد اسے وہ مل سکتا ہے، تو یہ صرف اس کی بھول ہے۔ یقین کرو میرا، اگر وہ دنیا کی آخری عورت بھی ہوئی نا، تو بھی میں اس کی جانب نہیں دیکھوں گا۔ میں صرف تم سے محبت کرتا ہوں، اور صرف تمہارا ہی ہوں۔ حال اپنی بیوی سے کہے الفاظ اب اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ ایبورشن کروا لو۔ اس کی جانب دیکھ وہ بے تاثر لہجے میں بولا۔ وہ ظالم عورت شروع سے یہی تو چاہتی تھی، اسے اس کی بیوی سے چھین لینا۔ لیکن اگر وہ دنیا کی آخری عورت بھی ہوئی نا، تو بھی وہ اسے نہیں چنے گا، ہرگز نہیں۔ اور اگر اسے لگتا ہے اس بچے کو ٹرم کارڈ کی طرح یوز کر کے وہ اس کی زندگی میں دیا کی جگہ لے سکتی ہے، تو یہ صرف اس کی بھول ہے۔ وہ کبھی اس لالچی عورت کو وہ حاصل نہیں ہونے دے گا جس کی چاہ میں اس نے اس کی بیوی کو ہمیشہ جلایا اور رلایا۔ اس ستمگر کا وہ 3 لفظی جملہ جیسے مائدہ کے دل کو ہلا گیا تھا۔ لمحہ بھر کے لیے اسے لگا جیسے سب چکرا رہا ہے اس کے ارد گرد۔ ہاں، اسے اندازہ تھا وہ نہیں اپنائے گا۔ یہ بھی اندازہ تھا کہ شاید دھتکار کے واپس بھیج دے، مگر یہ تو گمان میں بھی نہ گزرا تھا کہ وہ اپنی اولاد کو مارنے کا کہہ دے گا۔ کیا دیا سے بھی تم نے یہی کہا تھا ابراہیم اور ثنا کی باری پر؟ دل میں جیسے آگ لگ گئی تھی اس کے۔ کان باقاعدہ سائیں سائیں کرتے ہوئے محسوس ہوئے۔ بس نہ چلتا ہو اپنی آنکھوں سے جلا دے مقابل کو۔ نہیں جانتی کیوں، لیکن وہ سوال کر اٹھی تھی۔ ایک موازنہ تھا جو از خود ہی اس کے لبوں پہ آیا، چونکہ بیوی وہ بھی تھی اب۔ جیسے ثنا اور ابراہیم اس کے بچے تھے، ویسے یہ نئی آنے والی زندگی بھی اسی سے تعلق رکھتی تھی، اسی کی اولاد تھی۔ پھر اتنا آسان کیوں تھا اس کے لیے یہ ابورشن کا کہہ دینا؟ کیسے اتنا بے رحم ہو سکتا ہے وہ؟ نفرت اس سے ہے تو اس تک رکھے، اپنی ہی اولاد کو کیسے مارنے کا کہہ سکتا ہے؟ میری بیوی سے خود کو کمپیئر مت کرو، اور نہ ہی اس غلط فہمی میں رہنا کہ زندگی میں کبھی بھی تمہیں اس کی جگہ مل سکے گی۔ ناؤ گیٹ آؤٹ۔ وہ کھڑا ہو کر غصے سے دھاڑا تھا۔ اس کے لیے ناقابل برداشت تھا کہ وہ خود کو اس کی بیوی سے کمپیئر بھی کرے۔ تم جانور ہو، یو باسٹرڈ، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر۔ صبر کے بند ٹوٹ گئے تھے اب اس کے۔ وہ بھی اتنے ہی غصے سے چیخی تھی جتنا مقابل چیخا۔ شٹ اپ، بغیر کوئی تماشا کیے یہاں سے چلی جاؤ، اس سے پہلے میں گارڈ کو بلوا کے باہر پھینکواؤں تمہیں۔ اسے اندازہ تھا وہ اب تماشا کرنا شروع کرے گی، تاکہ دنیا کے سامنے خود کو مظلوم ظاہر کرے اور اسے مجبور کرے خود کو اور اس بچے کو اپنانے پر۔ اس کی دھمکی سننے کے بعد بھی وہ کہاں اپنی جگہ سے ہلی تھی، بس اسے جذبز ہو کر دیکھتی رہی۔ آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے اس کے۔ بڑی گہری نگاہیں تھیں وہ شکوہ کرتی ہوئی، جیسے احساس دلانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ تم ٹھیک نہیں کر رہے میرے ساتھ، تم ناانصافی کر رہے ہو۔
اچھی عورت نہیں تھی وہ، کبھی بھی نہیں۔ پھر کیوں اس کی وہ نگاہیں دل کو جکڑتی معلوم ہوئی، ضمیر کو جھنجھوڑتی، جیسے کچھ غلط کر رہا ہو۔ اگر احساس نہ ہو رہا ہوتا کچھ، تو شاید وہ پورا دن بھی وہاں کھڑی رہتی تو بھی پلٹ کر نہ دیکھتا اور واپس اپنے کام میں لگ جاتا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ مگر فرق پڑ رہا تھا، وہ پاگل ہو رہا تھا، دل میں جو جذبات کے تغیرات تھے اس کی خود کی سمجھ سے باہر تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ تیزی سے آ کر اس کے بازو کو جنونی انداز میں پکڑ کر باہر کی جانب لے جانے لگا اور اس نازک سی جان کو کیبن کا دروازہ کھول کر باہر کی جانب دھکا دیا۔ دفع ہو جاؤ، مجھے اب دوبارہ اپنا چہرہ مت دکھانا۔ سنگ دلی کی ہر حد پار کرتا وہ وارننگ آمیز لہجے میں کہہ کر دروازہ اس کے منہ پہ بند کر کے چلا گیا تھا۔ کبھی محسوس کیا ایک بلیک ہول والی موت کو؟ ہاں، موت جو بظاہر جان نہیں لیتی لیکن روح نکال کے لے جاتی ہے اپنے ساتھ، اور انسان کو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے وہ کسی بلیک ہول میں آ گیا جہاں اسے خود کی کوئی خبر نہیں ہوتی۔ وہ کیا کر رہا ہے، کیسا محسوس کر رہا ہے، سب کچھ بالکل نل ہو جاتا ہے، ختم۔ کسی بھی چیز کی کوئی اہمیت باقی نہیں رہتی پھر۔ وہ بھی ایسا ہی محسوس کر رہی تھی۔ وہ روئی تک نہیں، وہ بس چلتی ہوئی وہاں سے نکل آئی۔ کب ٹیکسی میں بیٹھی، کب گھر پہنچی، کب کمرے میں داخل ہوئی، کب بیڈ پر لیٹی، شاید اسے خود بھی نہیں پتا ہو۔ وہ الگ ہی زون میں چلی گئی تھی۔ اسے راتوں رات بخار چڑھ گیا تھا۔ 3-4 دن تک وہ بیڈ پر بے سدھ سی پڑی رہی۔ اسے کھانا کھلایا جا رہا ہے یا نہیں، اسے دوائی پلائی جا رہی ہے یا نہیں، اس کا خیال رکھا جا رہا ہے یا نہیں، کسی چیز کی کوئی خبر نہیں تھی۔ وہ گہری نیند میں ہی تھی جب آنکھ کھلنے پر خود کو بیڈ پر لیٹا پایا۔ وہ پسینوں سے شرابور ہو رہی تھی۔ برابر میں اسے اپنی ماں روتی ہوئی نظر آئی۔ پتہ نہیں کیوں دماغ میں یہ خیال خود آیا۔ ایسا اس نے نہیں سوچا کہ ضرور کوئی کام کرنے والا نہیں بچا ان کا، اس لیے بیٹھ کر رو رہی ہیں۔ اور اسی خیال کے ساتھ اس نے دوبارہ آنکھیں بند کر لیں۔ پھر آنکھ کھلی۔ کیا وقت ہو رہا تھا کچھ نہیں معلوم۔ بس آنکھ کھلتے ہی سامنے اپنا بھائی نظر آیا جو سٹینڈ فین لگا رہا تھا۔ آپ کے لیے لگا رہا ہوں آپی، صبح سے لائٹ نہیں ہے نا تو آپ گرمی میں لیٹی ہوئی ہو، مگر فکر نہیں کرو، یہ چلے گا نا تو اچھی ہوا آئے گی، آپ آرام سے سو سکو گی پھر۔ ویسے آپ کو نہیں لگتا بہت زیادہ ہو گیا ہے؟ اب ٹھیک ہو جاؤ یار، باقیوں کا تو پتہ نہیں لیکن میرا دل نہیں لگ رہا آپ کے بغیر۔ میرے لیے واپس آ جاؤ نا۔ پتہ ہے میں نے اپنے دوست سے بات کی ہے آپ کے رشتے کی، اس نے ایک اچھا رشتہ بھی بتایا ہے۔ آپ ٹھیک ہو جاؤ تو میں آپ کو پوری تفصیل بتاؤں گا۔ وہ مسکرا کر بڑے پیار سے بول رہا تھا۔ مائدہ جانتی تھی کہ ایک ہی سٹینڈ فین ہے ان کے گھر میں اور یہ اسی کے کمرے میں رہتا ہے۔ جب کبھی لائٹ زیادہ وقت کے لیے جاتی ہے تو سولر سے یہ چارج ہو کر اس کے لیے چلتا ہے تاکہ وہ آرام سے سو سکے رات بھر۔ مگر وہ آج اس فین کو اس کے لیے اٹھا کر لے آیا تھا، جو اس کی مخلص محبت نہ تھی تو اور کیا تھا۔ اور صرف اس لمحے لگا اسے کہ ہاں، کوئی ہے اس کا اپنا جو اس کی واپسی کا انتظار کر رہا ہے۔ ہمارے معاشرے میں جب ایک آدمی کی شادی نہیں ہوتی تو لوگ کہتے ہیں اس نے شادی نہیں کی، لیکن جب ایک عورت کی شادی نہیں ہوتی تو لوگ کہتے ہیں ہائے بیچاری کی شادی نہیں ہوئی۔ اور وہ ان ہائے بیچاری والی نظروں کو سہ سہ کر تھک چکی تھی۔ یہی خیال کر اس کا بھائی بڑی محبت سے اسے امید دلا رہا تھا اچھے رشتے کی، تاکہ وہ جو زندگی سے روٹھ کر جا رہی ہے وہ واپس آئے۔ لوگ کہتے ہیں ہم اہم ہیں، اور یہ صرف ہمارا وہم ہے، مگر سچ یہ ہے کہ ہم اہم ہیں نہ صرف اپنے لیے بلکہ ان کے لیے جو ہم سے مخلص محبت کرتے ہیں، جو ہمارے بغیر جینے کے تصور کو مشکل سمجھتے ہیں۔ ہم اہم ہیں، اور جن کے لیے ہم اہم نہیں وہ بھی ہمارے لیے اہم نہیں ہونے چاہیے۔ اتنے تو بالکل نہیں کہ ہم ان کے پیچھے جینا چھوڑ دیں۔ خدا نے کسی جان کو ابس پیدا نہیں فرمایا، تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اہم ہیں اور یہ ہمارا وہم ہے، تو انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہر انسان ایک کردار لے کر دنیا میں آتا ہے۔ اس کے بغیر بہت سو کی کہانیاں آج اس مقام پہ نہ کھڑی ہوتی جس پر وہ ہیں، اور یہی اس کے کردار کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ نیوٹن کا تیسرا قانون ہے، ہر عمل کا ایک برابر رد عمل ہوتا ہے۔ جب آپ اپنی اہمیت کو تسلیم کر کے عمل کرتے ہیں تو کائنات آپ کو ویسا ہی رسپانس دیتی ہے۔ ہمارے دماغ کا ایک حصہ ہوتا ہے جسے راز کہتے ہیں، یہ ایک فلٹر کی طرح کام کرتا ہے۔ جب آپ یہ مان لیتے ہیں کہ میں اہم ہوں اور میرا ایک مقصد ہے، تو آپ کا راز صرف ان مواقع کو نوٹس کرنا شروع کر دیتا ہے
جو آپ کی اہمیت کو ثابت کریں۔ اس کے برعکس میں کچھ نہیں ہوں سوچنے والوں کو سامنے پڑی ہوئی کامیابی بھی نظر نہیں آتی۔ تو میں اہم ہوں یہ خود سے کہنا سیکھیں۔ اس بات کو سمجھیں کہ مجھے اس دنیا میں اس لیے نہیں لایا گیا کہ میں کسی کے پیچھے رو رو کر مر جاؤں۔ اور یہ بات مائدہ نے سمجھ لی تھی آج۔ اب اگلا سین۔ شکر ہے خدا کا تمہارا بخار اترا۔ مریم بیگم اس کا ٹیمپریچر چیک کرتے ہوئے بڑے پیار سے بول رہی تھیں۔ وہ یہی دیکھ کر مسکرائی کہ چلو کچھ نہیں تو انہیں میری تھوڑی اہمیت ہی آئی۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ تمہارے لیے آرام کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اور تمہاری دوست سندس بھی آئی تھی، وہ بھی مجھ سے کہہ کر گئی ہے کہ آنٹی کچھ دنوں کے لیے اسے میرے گھر چھوڑ دیں، تو میں سوچ رہی ہوں تم کچھ دن وہاں رہ لو جا کر۔ اپنی والدہ کی بات سن حیرت کے مارے اس کی آنکھیں باہر ابلنے کو ہوئی تھیں۔ کیا سورج مشرق کی جگہ مغرب سے نکل آیا تھا؟ وہ کیسے اسے اجازت دے رہی تھی سندس کے گھر جا کے رہنے کی؟ اس سے پہلے تو کبھی نہ دی۔ سندس کے کیا، وہ تو کبھی کسی رشتہ دار کے گھر بھی شادی پر رکنے نہیں دیتی تھی کہ پھر کام کون کرے گا گھر کے۔ مگر وہ جانتی تھی مریم بیگم ویسے ہی بیمار رہتی ہیں۔ ایک ہفتے سے پہلے ہی وہ ان کے دم پہ پڑی ہوئی تھی، مزید کہیں اور چلی گئی اور انہیں کام کرنا پڑ گیا تو پتہ چلا وہی لمبی لمبی لیٹی نظر آئیں۔ اس لیے بہتر یہی تھا کہ وہ گھر میں ہی رہے اور اپنے کام دوبارہ سنبھال لے۔ ویسے بھی اب وہ کافی بہتر محسوس کر رہی تھیں۔ ابھی وہ بولنے ہی لگی تھی کہ مریم بیگم نے بڑے عجیب سے انداز میں اس کا ہاتھ پکڑ کر دبایا، ساتھ ہی آنکھوں سے پیچھے کھڑے اس کے والد کی جانب اشارہ کیا۔ وہ سمجھ نہیں سکی وہ کیا کہنا چاہ رہی ہیں۔ تمہارے ابا بھی یہی چاہتے ہیں کہ تھوڑے دن تم اپنی دوست کے گھر رہ لو جا کر، اس سے تمہارا دماغ فریش ہوگا اور جلدی صحت یاب ہو سکو گی۔ اسے نہیں سمجھ آ رہا تھا اچانک انہیں ہوا کیا ہے، وہ کیوں اسے بھیجنے پر بضد ہیں۔ کاموں کی ٹینشن مت لو، تمہاری ماں اور بھائی مل کر کر لیں گے، تم صرف اپنی صحت پر دھیان دو۔ التمش صاحب جو پیچھے ہی کھڑے تھے مریم بیگم کے، وہ فکر مندانہ اور محبت بھرے لہجے میں بولے۔ وہ خاموش ہو گئی تھی، مگر پتہ نہیں کیوں اسے مریم بیگم کا رویہ نارمل نہیں لگ رہا تھا۔ اب چلتے ہیں اگلے سین کی جانب۔ سر آپ کے لیے کھانا لگا دوں؟ وہ جیسے ہی گھر میں داخل ہوا اس کی ملازمہ ہمنا خاتون بڑے مہذب انداز میں ہاتھ باندھے اس سے استفسار کرنے لگی۔ نہیں، ایک لفظی جواب دیتا وہ تھکے ہارے سے انداز میں آگے کی جانب بڑھنے لگا۔ آپ کھانا کھا کر آئے ہیں؟ وہ کبھی یہ سوال نہ کرتی اگر اس کی فکر لاحق نہ ہوتی۔ پہلے بھی وہ اداس رہتا تھا، مگر اب حالات بہت سنگین لگنے لگے تھے، کیونکہ اب وہ ناشتہ اور کھانا بالکل چھوڑ چکا تھا، جبکہ پہلے ایسا کبھی نہ ہوا۔ کتنا بھی لیٹ ہو رہا ہو کم از کم ایک گلاس دودھ کا پی کے چلا جاتا تھا اور واپسی پر ایک روٹی تو کھا ہی لیتا تھا۔ مگر اب تو جیسے بالکل بائیکاٹ کر لیا تھا اس نے کھانے اور ناشتے سے۔ خدا جانے دوپہر میں بھی کچھ کھا رہا تھا یا نہیں۔ وہ جیسے سوکھتا جا رہا ہے دن بدن۔ آنکھوں کے نیچے بھی کالے ہلکے نمایاں ہونے لگے تھے، جو گواہ تھے کہ ٹھیک سے سو نہیں رہا وہ۔ بظاہر تو سب نارمل ہی تھا، پھر وہ کیا چیز تھی جو اسے اندر ہی اندر اتنا تیزی سے کھا رہی تھی؟ نہیں، ان کے سوال پر اس کے قدم رکے تھے۔ بغیر پیچھے مڑے اس نے فقط ایک لفظی جواب دیا، تو کچھ کھا لیں، ایسے روزانہ بھوکے سونا صحت کے لیے اچھا نہیں۔ وہ بڑے فکر مندانہ لہجے میں کہہ رہی تھی۔ بھوک نہیں ہے، جب ہوگی تو کھا لوں گا۔ لاپرواہی سے کہتا ہوا وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ اپنے ہاتھ میں پکڑا کوٹ تھکے ہارے انداز میں صوفے پر پھینکتا وہ بیڈ پر جوتوں سمیت گرنے والے انداز میں لیٹا۔ تھکن کے سبب اس نے اپنی آنکھیں موندی تھیں، مگر صرف ایک لمحہ، اور پھر وہ آسیب زدہ آنکھیں اسے اپنی آنکھوں میں گھومتی دکھائی دینے لگیں اور اس نے جیسے کرنٹ کھا کے اپنی آنکھیں کھولیں۔ اگر آج میری بیوی اس دنیا میں نہیں ہے، اگر میرے بچے ماں جیسی ہستی سے محروم ہیں، تو یہ اس حاسد عورت کی ہی نظر بد ہے۔ وہ زیر لب بڑبڑایا تھا جیسے خود ہی کو یاد دلا رہا ہو، اور پھر چہرے پر ہاتھ ملتا اٹھ کر بیٹھ گیا۔ وہ اچھے سے جانتی تھی میں شادی نہیں رکھنا چاہتی تو کوئی دوائی کھا لیتی، پڑھی لکھی ہے، جاہل تھوڑی ہے۔ لیکن اسے تو دیا کی جگہ لینی ہے نا، اسے تو بچے کا استعمال کر کے اس گھر میں آنا ہے۔ مگر تمہارا یہ خواب خواب ہی رہے گا مائدہ، میں تمہیں کبھی اپنی بیوی کی جگہ نہیں دینے والا۔ وہ سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ قطعی لہجے میں بولا تھا۔ اب اگلا سین۔ سندس کی ضروری میٹنگ تھی، اس لیے وہ اسے لینے نہیں آ سکی تھی۔
اپنے ڈرائیور کو بھیجا تھا لینے کے لیے۔ مریم بیگم نے اس کا سارا سامان پیک کر دیا تھا۔ میں زیادہ سے زیادہ 3-4 دن رہوں گی وہاں، پھر یہ اتنا سارا سامان کیوں پیک کر دیا میرا؟ وہ اپنا سوٹ کیس اور اس کے ساتھ رکھے ہوئے 2 بیگوں کو دیکھ الجھ کر سوچنے لگی۔ السلام علیکم انکل۔ ایک ہفتہ بخار میں پڑے رہنے کے سبب وہ بڑی کمزور ہو گئی تھی، لگ رہا تھا جیسے ہڈیوں کا ڈھانچہ ہو۔ سندس کے ڈرائیور میکائیل صاحب نے جب اسے دیکھا تو بڑا حیران ہوئے۔ ابھی 1 ہفتے پہلے ہی تو انہوں نے دیکھا تھا آفس کے اندر اسے ویٹنگ ایریا میں بیٹھے، تب تو وہ بالکل نارمل تھی۔ پھر 1 ہفتے میں ایسا کیا ہو گیا کہ وہ لڑکی ایسی گھل گئی؟ وعلیکم السلام بیٹا، آؤ بیٹھو۔ انہوں نے بیک پیسنجر سیٹ کا ڈور کھولتے ہوئے بڑی نرمی سے کہا۔ اسبات میں سر ہلاتی وہ نڈھال سی لڑکی ان کے ڈور کھولتے ہی گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ گاڑی سٹارٹ ہوتے ہی اس نے آنکھیں موند کر اپنا سر پیچھے سیٹ سے ٹکا دیا۔ وہ خود کو اور اپنے بچے کو اس آدمی کے پیچھے سزا نہیں دینے والی، یہ فیصلہ کر چکی تھی وہ دل ہی دل میں۔ میری بیوی سے خود کو کمپیئر مت کرو، نہ ہی اس غلط فہمی میں رہنا کہ زندگی میں کبھی بھی تمہیں اس کی جگہ مل سکے گی۔ ناؤ گیٹ آؤٹ۔ وہ نہیں سوچنا چاہتی تھی اس کے بارے میں، پھر بھی اس جانے ستمگر کا کہا جملہ اب بھی کانوں میں گونج رہا تھا، اور پھر اسے اپنی بند آنکھوں میں فلم کی طرح سالوں پہلے کا منظر نظر آنے لگا جب وہ پہلی بار دیا سے ملی تھی۔ کیا میں بھی تمہارے ساتھ کھیل سکتی ہوں؟ سندس سے دوستی کے بعد اب ٹیوشن ٹائمنگ سے آدھا گھنٹہ پہلے وہ گراؤنڈ میں پہنچ جاتی تھی، جہاں وہ اپنی سہیلی کے ساتھ کھیلتی بھی رہتی اور ساتھ ساتھ اس دشمن جاں شہزاد کو کھیلتا ہوا بھی دیکھتی رہتی۔ ایسے ہی ایک عام سا دن تھا جب ایک بہت خوبصورت سی لڑکی، جس کی آنکھیں دھوپ میں گرے رنگ کی چمک رہی تھیں، اس سے آ کر کہنے لگی۔ ہاں ضرور۔ وہ بڑی خوش اخلاق تھی بچپن سے ہی، منع کرنا اس کے لیے ہمیشہ ہی بڑا بھاری رہا تھا۔ اس نے فوراً ہی اسے اپنے ساتھ کھیلنے کی اجازت دے دی تھی۔ تو لاؤ پھر 2 بیٹ۔ بس اس کے ہاں کرنے کی دیر تھی، دیا نے سب سے پہلے اس کے ہاتھ میں پکڑا بیٹ مانگا، جو اس نے بغیر کسی احتجاج کے اسے پکڑا دیا تھا۔ ابھی مائدہ کی بیٹنگ کی باری ہے، اسے بیٹ واپس دو اور انتظار کرو اپنی باری کا۔ سندس تیزی سے بولی تھی۔ اس کا لہجہ کڑک تھا، یہ بات کرتے وقت جیسے اسے پسند نہ آیا ہو کہ اس لڑکی نے آتے ہی مائدہ سے اس کا بیٹ لے لیا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم لے لو۔ اصل میں مجھے کھیلنے کا بہت شوق ہے، لیکن میرے ابو کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ وہ مجھے دلائیں، بس اس لیے میں نے تم سے کہا۔ تم لے لو، میں انتظار کر لوں گی وہاں سیڑھیوں پر بیٹھ کر۔ سندس کے کہتے ہی اس نے فوراً ہی ہاتھ میں پکڑا بیٹ اب واپس مائدہ کی جانب بڑھایا تھا، مگر ساتھ ہی بڑے مظلومانہ جملے ادا کیے جسے کوئی بھی سنتا تو یقیناً اسے ترس ضرور آتا۔ ارے کوئی بات نہیں، تم لے لو میری باری۔ مائدہ نے سندس کو آنکھوں ہی آنکھوں میں قائل کیا تھا کہ پہلے اسے کھیلنے دے، اس بیچاری کا بہت دل ہے۔ نہیں نہیں، میں انتظار کر لیتی ہوں۔ بہت میٹھا بولتی تھی وہ، اتنا کہ کسی کو بھی اپنا گرویدہ کر لے۔ اپنی میٹھی سی آواز میں وہ تیزی سے رد میں بولی، ساتھ ہی بیٹ بھی اسے پکڑا دیا تھا۔ میں کہہ رہی ہوں نا لے لو، چلو سندس بولنگ کرواؤ۔ وہ مسکرا کر بڑے دل کا مظاہرہ کرتے واپس بیٹ اس کے ہاتھ میں تھما گئی تھی اور خود جا کر بیٹھ گئی۔ سندس کے سارے شوق لڑکوں والے تھے، بیٹنگ وہ بھی بہت اچھی کرتی تھی، مگر جب دیا نے بیٹ سنبھالا تو ایسے چھکے چوکے لگائے کہ وہاں کھڑے لڑکے بھی اسے حیرت سے دیکھنے لگے۔ صرف ایک میچ کے بعد ہی سارے لڑکے جو اس میدان میں موجود تھے جیسے اس کی بیٹنگ کے فین ہو گئے تھے، سوائے ایک کے۔ وہ مغرور شہزادہ، وہ کہاں کسی کو اپنی خاطر میں لاتا تھا۔ مائدہ تم تو بڑے اچھے اسکول میں جاتی ہو نا، میرا بھی دل چاہتا ہے پڑھنے کا، مگر ہمارے تو کرائے بھرنے کے بھی پیسے نہیں ہوتے۔ ابا نے ہمیں جو سرکاری اسکول میں لگایا تھا وہاں کی پڑھائی بھی اچھی نہیں ہے، اور سب کہتے ہیں وہ اسکول قبرستان پر بنا ہے، وہاں اکثر لوگوں نے سر کٹے دیکھے ہیں۔ مجھے تو بہت ڈر لگتا ہے، اس لیے دل ہی نہیں چاہتا جانے کا۔ اور تم نے یہ بھی سنا ہوگا کہ اسکول میں جو کوئی لڑکی واش روم میں جاتی ہے تو وہ واش روم سے باہر پینسل بن کر نکلتی ہے۔ اس کے کہتے ہی دیا نے فوراً اس بات میں سر ہلاتے ہوئے تصدیق کی تھی، ساتھ ہی اس کے چہرے پر جو خوف کے بادل لہرا رہے تھے وہ مزید گہرے ہوتے محسوس ہوئے۔ مگر تمہیں کیسے پتا؟ تم تو بڑے اسکول میں جاتی ہو نا، وہاں تو اثر نہیں ہوگا، نہ آسیب ہوں گے نہ سر کٹے۔ پھر وہ ابھی تجسس سے پوچھ رہی تھی کہ مائدہ زور سے ہنسی۔ تم تو بہت بھولی ہو دیا، وہ سب تو ایسے ہی بولتے ہیں بچے۔
مگر وہاں واقعی سر کٹا ہے، میری دوست نے خود دیکھا تھا۔ دیا اپنی بات پر زور دیتے ہوئے نظر آ رہی تھی، مگر اس نے صرف ہنستے ہوئے سر جھٹکا تھا۔ اسے تب سے ہی دیا بڑی بھولی اور معصوم سی معلوم ہونے لگی، جس کی سادگی پر اسے بڑا پیار آتا۔ تم نے اپنا گلک کیوں توڑ دیا؟ اچانک کچھ ٹوٹنے کی آواز پر اس کی والدہ اور چھوٹی بہن تیزی سے کمرے میں آئی تھیں۔ جب اس کا مٹی کا گلک زمین پر ٹوٹا دیکھا تو مریم بیگم پریشان ہو کر استفسار کرنے لگی۔ میری دوست ہے نا دیا، میں چاہتی ہوں وہ بھی میرے ساتھ میرے ہی اسکول میں پڑھے، بس اس لیے۔ یہ دیا وہی ہے نا جو سامنے والے سیکٹر میں کرایہ دار شفٹ ہوئے ہیں، جس کا باپ شراب پیتا ہے اور رات میں آ کر گلی میں شور مچاتا ہے؟ دیا کی فیملی میں کوئی نہیں تھا سوائے چھوٹی بہن اور والد کے۔ کہنے کو ابھی انہیں آئے 2 مہینے ہی ہوئے تھے، مگر اس مختصر عرصے میں ہی دیا کے والد نے پورے محلے کو اپنی عادتوں سے واقف کرا دیا تھا۔ شراب کے نشے میں اکثر گلی میں آ کر ہنگامہ کھڑا کر دیتے، کبھی بے وجہ لوگوں سے الجھ پڑتے، کبھی چیخ چیخ کر ایسی باتیں کرتے کہ آس پاس کی گلیوں تک آوازیں پہنچ جاتی۔ پہلے پہل لوگوں نے نظر انداز کیا، مگر اب ہر شام محلے والے بے چینی سے دروازے بند کرنے لگتے تھے، جیسے سب کو اندازہ ہو کہ آج پھر کوئی تماشا ہونے والا ہے۔ حالت یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ مکان مالک بھی دل ہی دل میں پچھتانے لگی تھی کہ آخر کیوں اس نے اتنی جلدی میں یہ گھر انہیں دے دیا۔ اسے ہر دن یہ خوف ستانے لگا تھا کہ کہیں ایک دن محلے والے ہی آ کر شکایتوں کا طوفان نہ کھڑا کر دیں۔ ہاں وہی ہے۔ وہ تھوڑا شرمندہ سا ہوئی تھی اس کے والد کے حوالے سے۔ اٹھاؤ اپنے پیسے اور رکھو اسے سنبھال کر، میں کروا دوں گی اس کا ایڈمیشن۔ سچ میں امی؟ اس کی آنکھوں میں جگنو جگمگا اٹھے تھے اپنی والدہ کی بات سنتے ہی۔ وہ اس قدر خوش ہوئی کہ فوراً ہی اپنی ماں کا ہاتھ تھامتے ہوئے دوبارہ تصدیق مانگی۔ ہاں اچھا ہے، غریب بچی پڑھ لے گی تو کچھ بن کر اپنا اور اپنی بہن کا پیٹ پال سکے گی کل کو، ورنہ اس کے باپ سے تو کوئی امید نہیں۔ بیٹیوں کا ساتھ ہے مگر مجال ہے اس بے شرم کو کوئی پرواہ ہو۔ ان کے دل میں درد تھا، بیٹیوں کا درد۔ شاید یہی وجہ تھی کہ وہ کڑ رہی تھی اور چاہتی تھیں کہ دیا کچھ پڑھ لکھ کر اس قابل بن جائے کہ اپنا گھر سنبھال سکے۔ اس کی چھوٹی بہن کو بھی بول دینا، دونوں ساتھ ہی چلی جائیں گی۔ ان کے کہتے ہی وہ خوشی سے چہک اٹھی تھی۔ اگلے ہی پل وہ بڑی محبت اور گرمجوشی کے ساتھ اپنی ماں کے گلے آ لگی تھی، ساتھ ہی خوشی سے ان کے گال کو چومتے ہوئے یہ کہہ کر بھاگی کہ میں ابھی جا کر دیا کو بتا کر آتی ہوں۔ حال بیٹا اپارٹمنٹ آ گیا ہے جہاں سندس نے مجھے کہا تھا آپ کو چھوڑنے کے لیے۔ یہ میکائیل صاحب کی آواز ہی تھی جو اسے یادوں کے دریا سے کھینچ کر نکال لائی تھی۔ اپارٹمنٹ؟ وہ الجھی۔ کیا وہ سندس کے گھر نہیں جانے والی تھی؟ جی بیٹا، یہیں کا ایڈریس دیا تھا سندس بیٹی نے مجھے، 12ویں فلور پر جو اپارٹمنٹ ہے لیفٹ سائڈ پر، یہ رہی اس کی چابی۔ میکائیل صاحب نے جب ایک چابی نکال کر اس کے آگے کی تو وہ مزید الجھ ہی گئی تھی، مگر ان سے کچھ نہ کہا۔ چابی لے کر گاڑی سے اتری، ساتھ ہی وہ بھی اترے تھے تاکہ اس کا سامان نکالیں۔ وہ اس کے دروازے تک سامان لے کر آئے تھے، پھر الوداع لے کر چلے گئے۔ وہ اپارٹمنٹ کسی پوش ایریا کی ایک بلند و بالا عمارت کی 12ویں منزل پر واقع تھا، جہاں سے شہر کا شور و گل نیچے ہی دب کر رہ گیا تھا۔ جیسے ہی اس نے بھاری لکڑی کا مرکزی دروازہ کھولا، سامنے ایک پراسرار سی خاموشی اور نفاست نے اس کا استقبال کیا۔ اپارٹمنٹ کا مرکزی حصہ ایک کشادہ لاؤنج تھا جس کی دیواریں ہلکے آئیوری رنگ کی تھیں۔ فرش پر گہرے بھورے رنگ کی لکڑی لگی تھی جس کے بیچوں بیچ ایک نفیس سا ایرانی قالین بچھا تھا۔ ایک دیوار پر بڑا سا اسمارٹ ٹی وی تھا اور اس کے سامنے ایل شیپ کا گہرے سبز مخمل کا صوفہ رکھا تھا جو دیکھنے میں ہی نہایت آرام دہ معلوم ہو رہا تھا۔ لاؤنج کے ایک کونے میں جدید طرز کا اوپن کچن تھا جس کا کاؤنٹر چمکدار سیاہ سنگ مرمر کا بنا تھا۔ وہاں لگی جدید لائٹس اور لکڑی کی الماریاں سندس کے ذوق کی گواہی دے رہی تھیں۔ کچن کے عین سامنے شیشے کے بڑے بڑے سلائیڈنگ ڈورز تھے جو ایک خوبصورت ٹیرس کی طرف کھلتے تھے۔ وہاں سے سامنے کا منظر دل فریب تھا، دور تک پھیلا ہوا شہر، شام کے سائے میں چمکتی روشنیاں اور آسمان کا بدلتا رنگ۔ ٹیرس پر 2 چھوٹی کرسیاں اور ایک گول میز رکھی تھی جس کے ارد گرد بیلیں لٹک رہی تھیں۔ دائیں اور بائیں جانب 2 کمرے تھے جن کے دروازے نیم وا تھے۔ بیڈ روم میں سفید رنگ کے نرم و ملائم پردے تھے جو باہر سے آنے والی ہوا کے دوش پر ہلکے ہلکے لہراتے ہوئے پورے کمرے میں ایک تازگی کا احساس پیدا کر رہے تھے۔ وہ اپارٹمنٹ چھوٹا ضرور تھا مگر اس کی ترتیب اور لوکیشن اسے کسی محل جیسا بنا رہی تھی۔ کوئی اور ہوتا تو شاید
اس اپارٹمنٹ کی خوبصورتی میں محو ہو جاتا، مگر وہ ان ساری چیزوں سے نالاں صوفے پر بیٹھ کر اپنا سر پکڑ رہی تھی۔ اس کا دماغ کھٹک چکا تھا، اسے کہیں نہ کہیں اندازہ ہو چکا تھا کہ کیا چل رہا ہے۔ اس کی والدہ کا سارا سامان پیک کر دینا جیسے اسے گھر سے ہی نکال دیا ہو، پھر سندس کا اسے اس نئے اپارٹمنٹ میں بھیجنا، یہ چیزیں ایک ہی جانب اشارہ کر رہی تھیں۔ ایک خوف تھا جو اس پر طاری ہوتا جا رہا تھا۔ لرزتے ہاتھوں کے ساتھ اپنے پرس سے اس نے تیزی سے اب سیل نکالا اور سندس کو کال ملائی۔ کیسی ہو جانی، اپارٹمنٹ پہنچ گئی؟ سندس میٹنگ روم میں بیٹھی ہوئی تھی۔ جیسے ہی اس نے مائدہ کی کال آتی دیکھی، فوراً ہی ایکسکیوز کر کے روم سے باہر نکلی۔ کال ریسیو کرتے ہی اس کا پہلا سوال فکر مندانہ تھا کہ وہ پہنچ گئی ہے خیریت سے۔ کیا میری امی کو پتہ چل گیا ہے اس پریگننسی کا؟ اس کے پاؤں مسلسل ہل رہے تھے، آواز میں جو لرزش اور خوف ابھرا ہوا تھا وہ دوسری جانب کھڑی سندس محسوس کر سکتی تھی۔ ہاں، فقط اس کا ایک لفظی جواب، اور مائدہ نے فوراً اپنا سر پکڑا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، سمجھ نہیں آیا کیا کرے اب۔ کیسے؟ وہ روتے ہوئے استفسار کر اٹھی۔ جو ڈاکٹر تمہارا چیک اپ کرنے گھر آئی تھی انہوں نے بتایا۔ یہ تو شکر ادا کرو کہ تمہارے والد اور بھائی وہاں موجود نہیں تھے، صرف آنٹی کو پتہ چلا ہے اور میں بھی وہیں موجود تھی تو بات کو سنبھال سکی۔ میں نے انہیں سب سچ بتا دیا ہے جو کچھ بھی ہوا۔ سندس کی بات سنتے ہی اسے سانس لینے میں مشکل ہونے لگی، نگاہیں سامنے موجود اپنے سامان پہ جا ٹھہری۔ وہ بار بار اپنے دل کے مقام پر اب ہاتھ مار رہی تھی۔ ہاں، ایک نہ ایک دن تو انہیں پتہ چلنا ہی تھا، مگر اتنی جلدی اور اس طرح نہیں۔ یا اللہ، اب کیا ہوگا؟ اس کے پاؤں اب پہلے سے زیادہ ہل رہے تھے، مگر اسے اندازہ نہیں ہو رہا تھا۔ وہ پورا لرز رہی تھی۔ کچھ نہیں ہوگا، تم ریلیکس کرو، میں تمہارے ساتھ کھڑی ہوں، میں گھر آتی ہوں میٹنگ ختم کر کے، پھر ہم بات کریں گے۔ تم مجھے بتانا تمہاری کیا بات ہوئی ہے شہزاد سے، پھر اس کے بعد ہم سوچیں گے کہ آگے کیا کرنا ہے۔ اور امی، انہیں کیسے سنبھالوں گی میں اب؟ تم جانتی ہو انہوں نے میرا سارا سامان پیک کر کے بھیجا ہے، گھر سے نکال دیا ہے انہوں نے مجھے۔ اپنے بالوں کو نوچتے ہوئے کہہ رہی تھی وہ۔ دیکھو تم اتنا مت سوچو، ابھی فریج میں تمہارا کھانا رکھ کر آئی ہوں میں، اسے گرم کرو اور کھاؤ، اور ابھی تھوڑے وقت کے لیے سکون سے رہو، ہم سب مینیج کر لیں گے۔ آنٹی کو میں بتا چکی ہوں کہ تم نے نکاح کیا ہے شہزاد سے۔ اس کے بعد تمہاری شہزاد سے اس بچے کے حوالے سے کیا بات ہوئی مجھے نہیں پتا تھا، اس لیے میں نے آنٹی سے بھی یہی کہا کہ ہمیں انتظار کرنا ہوگا تمہارے صحت یاب ہونے کا، تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ تم دونوں کی آپس میں کیا بات ہوئی۔ اس وقت تو انہوں نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا اور کہا کہ میں گھر چلی جاؤں، لیکن دوسرے دن ان کی کال آئی اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں تمہارے لیے کسی اپارٹمنٹ کا انتظام کر دوں۔ کیا مینیج کر لیں گے؟ شہزاد نے منع کر دیا ہے، بلکہ اس کمینے نے مجھ سے کہا کہ میں ابارشن کروا لوں۔ سندس کی بات سنتے ہی وہ مزید خاموش نہ رہ سکی اور روتے ہوئے اسے شہزاد کی کہی بات بتائی۔ کیا؟ اس کمینے نے کہا کہ تم ابارشن کروا لو؟ سندس کو جیسے یقین نہ آیا ہو کہ اس کا کزن اس حد تک گر سکتا ہے کہ اپنی ہی اولاد اور ایک معصوم جان کو قتل کرنے کا کہہ دے۔ ہاں، یہی کہا ہے اس کمینے نے۔ یہ آدمی… اس کی تصدیق کرتے ہی سندس اپنی مٹھیاں مضبوطی سے بھینچ گئی تھی، دماغ جیسے بھگ سے اڑ گیا ہو۔ دوسری جانب سے شاید مائدہ کچھ کہہ رہی تھی، مگر اب اسے سنائی نہیں دے رہا تھا۔ اسے صرف اپنے سامنے سے شہزاد گزرتا ہوا نظر آیا اور وہ خود کو روک نہ سکی۔ بے شرم انسان، تم کیسے اسے ابارشن کرنے کا کہہ سکتے ہو؟ وہ تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہے، تمہاری اولاد ہے اس کے پیٹ میں۔ وہ ننھی جان بالکل ویسے ہی ہے جیسے ابراہیم اور ثنا۔ کیا تم انہیں قتل کرنے کا سوچ سکتے ہو جو تم نے اس سے کہہ دیا؟ تیزی سے اس کے پیچھے چل پڑی، یہاں تک کہ اس کے پیچھے پیچھے کیبن میں داخل ہوئی، اور اگلے ہی پل جب وہ اس کی جانب مڑا، یہ محسوس کر کہ کوئی اس کے پیچھے آ رہا ہے، تو سندس نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ اور اس کا کالر پکڑ لیا۔ اسے نہیں پرواہ تھی کہ اس وقت وہ کہاں کھڑی ہے، وہ غم و غصے میں پاگل ہو رہی تھی۔ کیسے وہ اپنی ہی اولاد کو قتل کرنے کا کہہ سکتا ہے؟ کیسے وہ ایک ننھی زیرو کو دنیا میں آنے سے پہلے ہی ختم کروا سکتا ہے، جبکہ وہ خود 2 بچوں کا باپ ہے؟ جیسے جیسے وہ بولتی جا رہی تھی، ویسے ویسے اس کی آواز مزید بلند اور بھرائی ہوئی ہوتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ آخری جملے تک آتے آتے تو وہ چیخنے لگی تھی۔ پہلے تو آہستہ بولو، ہم آفس میں کھڑے ہیں اس وقت، اپنا نہیں تو میری عزت کا خیال کرو۔ اس نے دانت پیستے ہوئے مگر اپنا غصہ بمشکل ضبط کر ہولے آواز میں کہا، تاکہ باہر آنے جانے والوں لوگوں کو آواز نہ پہنچ سکے۔ وہ ہرگز نہیں چاہتا تھا کہ کسی کو کانوں کان بھی اس بات کی خبر ہو،
کیونکہ وہ جانتا ہے اگر یہ خبر ذرا سی بھی پھیلی اور اس کے والدین کو بھنک لگی تو اسے ضرور مجبور کریں گے مائدہ کو اپنانے اور اس بچے کو اپنا نام دینے پر۔ دوسرا، یہ میرا پرسنل معاملہ ہے، تم اس سے دور رہو۔ اس نے اپنے کالر سے سندس کا ہاتھ ہٹا کر نیچے کی جانب جھٹکتے ایک ایک لفظ جتا کر ادا کیا تاکہ وہ جان لے کہ وہ اس معاملے میں بولنے کا حق نہیں رکھتی۔ تمہارا پرسنل معاملہ؟ اس میں میری دوست انوالو ہے اور تمہیں میں اس بات کی اجازت کبھی نہیں دوں گی کہ تم اسے تکلیف پہنچاؤ۔ اور دوسرا، وہ آنے والی ننھی جان میرا بھتیجا یا بھتیجی ہے، جیسے ثنا اور ابراہیم ہے۔ تم سوچ بھی کیسے سکتے ہو کہ میں اسے اس کے جائز حق سے محروم ہونے دوں گی؟ اس لڑکی کی آنکھیں لہو رنگ تھی، لہجہ شیرنی کی طرح بکھرا ہوا۔ تو اس کا اندازہ ٹھیک نکلا تھا۔ مائدہ جیسی لالچی عورت چپ بیٹھنے والوں میں سے نہیں تھی۔ اس نے اب سندس کو ہتھیار کی طرح استعمال کرنا شروع کر دیا تھا، اور بہت جلد وہ اس کے ذریعے باقی گھر والوں کو بھی استعمال کرنا شروع کر دے گی تاکہ اسے پریشرائز کر سکے۔ اپنے بالوں میں ہاتھ ڈالتا وہ نہایت جھنجھلائی ہوئی نگاہوں سے سامنے کھڑی اپنی کزن کو دیکھ رہا تھا۔ سندس، میں تم سے اس معاملے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، اس لیے پلیز، دروازہ سامنے ہے، وہ قطعی لہجے میں کہتا اب اسے باہر کا راستہ دکھا رہا تھا۔ سندس سے وہ بات کر لیتا اگر وہ لڑکی واقعی غیر جانبدار ہو کر سوچتی، مگر اس کا جھکاؤ شروع سے ہی مائدہ کی جانب رہا تھا۔ وہ تو کبھی دیا کو بھی پسند نہیں کرتی تھی، اس لیے اس سے بات کرنا بیکار تھا۔ ٹھیک ہے، چلی جاتی ہوں میں، لیکن تم یہ بات کان کھول کر سن لو شہزاد، میں تب تک سکون سے نہیں بیٹھوں گی جب تک اپنی دوست اور اس کے بچے کو اس کا جائز حق نہ دلا دوں۔ وہ شیرنی کی بچی آنکھوں میں آنکھیں ڈال ایک ایک لفظ جتا کر بولی تاکہ وہ اس خوش گمانی کا شکار نہ ہو کہ وہ خاموش رہنے والی ہے اس معاملے میں، یا اس کے کہنے پر چپ ہو کر بیٹھ جائے گی۔ اب چلتے ہیں اگلے سین کی جانب۔ امی، دروازہ کھولتے ہی اپنی والدہ کو کھڑا پا کر وہ ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر ان کے سینے سے لگی تھی۔ ہٹو مجھ سے دور، اور مت کہو مجھے اپنی امی، زندگی خراب کر کے رکھ دی ہے تم نے میری۔ ایسے بھی کیا آگ لگی ہوئی تھی تم میں، کروا رہی تھی نا میں شادی، دیکھ رہے تھے ہم اچھے رشتے۔ وہ جذباتی ہو کر ہوش و حواس کھو دینے والی عورت کبھی نہ تھی۔ خاموشی سے پہلے وہ گھر میں داخل ہوئیں، وہ سینے سے آ لگی تو لگے رہنے دیا، حتیٰ کہ آرام سے پہلے دروازہ بند کیا اپنے پیچھے، پھر اس کے بعد انہوں نے بڑے جھنجھلائے ہوئے انداز میں اسے خود سے دور جھٹکا۔ مانا آواز آہستہ تھی ان کی، مگر لہجہ انگارے بھرا۔ وہ کمینہ اسے اس مقام پہ لے آیا تھا کہ وہ آج اپنی ماں کے سامنے گنہگار محسوس کر رہی تھی خود کو، جبکہ اس نے کوئی گناہ نہ کیا تھا۔ گنہگار تو وہ لوگ تھے جو ہر بار اسے نئی امید دے دیتے تھے کہ اب کی بار اس کی شادی ہو جائے گی، اب کی بار کوئی اچھا رشتہ آ رہا ہے۔ ہر بار اس کی ماں یہی تو کہتی تھی، ہم دیکھ رہے ہیں، فکر نہ کرو، اچھا رشتہ آتے ہی شادی کر دوں گی تمہاری۔ اسے سجایا سنوارا جاتا جیسے کوئی چیز ہو جسے نمائش کے لیے رکھا جاتا ہے، پھر اجنبی لوگوں کے سامنے بٹھا دیا جاتا۔ وہ عجیب و غریب سوال پوچھتے، ایسی نظروں سے دیکھتے جیسے اس کی پوری زندگی کو چند لمحوں میں پرکھ لینا چاہتے ہوں۔ وہ خاموش بیٹھی رہتی، مسکراتی رہتی، سب کچھ برداشت کرتی رہتی، لیکن آخر میں ہمیشہ مایوسی ہی اس کا مقدر بنتی۔ یہ سلسلہ اتنی بار دہرایا گیا تھا کہ اب وہ تھک چکی تھی۔ امید بھی جیسے آہستہ آہستہ اس کے دل سے ختم ہو گئی تھی۔ اسے یقین ہو چلا تھا کہ یہ لوگ واقعی اس کی شادی کرنا ہی نہیں چاہتے، وہ بس اسی طرح اس کی عمر گزار دینا چاہتے ہیں، یہاں تک کہ ایک دن وہ بوڑھی ہو کر انہی کے دروازے پر پڑی رہ جائے۔ شاید اسی لیے جب شہزاد نے خود آگے بڑھ کر نکاح کی بات کی تو وہ انکار نہ کر سکی۔ مجھے معاف کر دیں امی، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ وہ روتے ہوئے دوبارہ گلے لگی تھی۔ مریم بیگم کتنا ہی ہٹانا چاہیں مگر وہ نہیں ہٹ رہی تھی، جیسے پوری زندگی ڈیپینڈ کرتی ہو اس کی ان پر، کہ اگر انہیں چھوڑ دے گی تو اپنی زندگی ہار جائے گی۔ اگر تمہیں لگ رہا ہے نا کہ تمہارے آنسوں سے پگھل جاؤں گی میں، تو بھول ہے تمہاری۔ تم نے مجھے بہت مشکل میں ڈال دیا ہے مائدہ۔ تمہارا باپ، بھائی، بہن اور اس کی سسرال والے رشتہ دار، پڑوسی، کس کس سے جھوٹ بولوں گی میں، کس کس سے چھپاتی پھروں گی تمہیں؟ تمہیں ذرا خیال نہیں آیا ہماری عزت کا؟ وہ تو امیر زیادہ تھا، چڑی ہوگی اسے ہوس کنواری لڑکی دیکھ کر، تو جائز طریقے سے اسے پوری کر کے بیٹھ گیا، مگر تمہاری عقل پر کون سے پتھر پڑ گئے تھے اس دو بچوں کے باپ کو دیکھ کر؟ تم نے کیوں ہاں کہی؟ ہم کرا تو رہے تھے تمہاری شادی، کنوارے سے کرواتے، تھوڑا صبر تو کر لیتی۔ جیسے ان کے جذبات بھی اب آہستہ آہستہ بکھر رہے تھے۔ بولنا جب انہوں نے شروع کیا تھا تو آواز تھوڑی آہستہ تھی، جیسے خوف ہو کہ باہر سے گزرتا شخص ان کی باتیں نہ سن لے، مگر جیسے جیسے وہ بولتی جا رہی تھی ان کی آواز میں از خود ہی بلندی آتی جا رہی تھی کہ بس نہ چل رہا ہو ان کا اپنی ہی بیٹی کا گلا دبا دیں۔ مریم بیگم کے نزدیک شہزاد ایک امیر زادہ تھا،
پتہ نہیں کتنے ہی ایسے ایک رات کے نکاح کر کے بیٹھا ہوگا وہ، تبھی تو بیوی کے مرنے کے 1 سال بعد بھی رنڈوا بیٹھا ہے آرام سے۔ مگر وہ لوگ، وہ عزت دار اور مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے۔ ان کے لیے نکاح کوئی ایک رات کا تماشا نہیں تھا کہ دل چاہا تو کر لیا اور دل بھر گیا تو ختم کر کے چل دی۔ ان کے لیے نکاح ایک ذمہ داری تھا، ایک عہد تھا، ایسا بندھن جس میں 2 زندگیاں اور 2 خاندان جڑ جاتے ہیں۔ مجھے معاف کر دیں، میں کہہ تو رہی ہوں مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں نے پتہ نہیں کیسے اس پہ یقین کر لیا۔ وہ نہیں کہہ سکتی تھی ان سے کہ آپ نے ہی مجھے اس مقام پہ پہنچایا ہے آج، کہ میں ایک ڈسے ہوئے سانپ پر دوبارہ اعتبار کر بیٹھی۔ وہ صرف معافی مانگ سکتی تھی اس پل، اور وہی کر رہی تھی۔ آپ کہیں گی تو میں اس سے طلاق لے لوں گی، پلیز آپ میرا ساتھ نہ چھوڑیں امی، آپ مجھے معاف کر دیں بس۔ بڑے منت بھرے لہجے میں کہہ رہی تھی وہ، جیسے طلاق اس مسئلے کا حل ہے۔ الٹا بچہ پیدا ہونے تک اس کی عدت میں بیٹھی رہو گی۔ اب اس کا حل طلاق نہیں ہے، اس کا حل صرف ایک ہی ہے کہ شہزاد تمہیں اور اس بچے کو اپنائے۔ اس کی بات سنتے ہی وہ دونوں بازوؤں سے پکڑ کر جھٹکے سے اسے خود سے ہٹاتی، اس کا سفید چہرہ تکتے غصے سے بولی تھی، اگر وہ اپنی بیٹی کی طلاق کروا بھی دیں تو کیا بدل جائے گا اس سے؟ وہ کہاں لے کر جائیں گی اپنی پریگننٹ بیٹی کو؟ کس کس سے چھپائیں گی اور کتنے جھوٹ بولیں گی؟ اور وہ جانتی ہیں اپنے شوہر اور ان کے گھر والوں کو، عزت کے نام پر مر مٹنے والے لوگ ہیں۔ ایک عزت ہی تو ہوتی ہے مڈل کلاس لوگوں کے پاس۔ جب یہ سب پتہ چلے گا تو اس کا باپ تو نہیں بیٹھے گا گھر میں ہاتھ پہ ہاتھ دھرے، وہ تو گن اٹھا کر یا تو خود کو مارنے کھڑا ہوگا یا اس شہزاد کو۔ اور شہزاد کتنا امیر لڑکا ہے کون نہیں جانتا، انہوں نے دیکھ رکھا ہے ان کے ٹھاٹ باٹ، ان کی ایک کال پر بڑے بڑے افسروں کا سر جھکائے آ جانا۔ وہ جانتی ہیں ان سے کوئی مقابلہ ہی نہیں ہو سکتا۔ آخر میں ان کا شوہر ہی مرے گا یا ان کی بیٹی کی عزت جائے گی اس سارے تماشے میں؟ اس لیے وہ حل تلاش کر رہی تھی جس میں ان کی بیٹی کی عزت بھی بچ جائے اور خون خرابہ بھی نہ ہو۔ مگر اس نے نکاح نامہ پھاڑ دیا ہے امی، وہ مجھے نہیں اپنانا چاہتا اور اس ظالم نے کہہ دیا ہے کہ ابورشن کروا لو۔ ایسے کیسے ابورشن کرا لو؟ کوئی حرام کی اولاد ہے جو مار دیں اسے؟ وہ شدید غصے میں بولی، شاید انہیں خود بھی خبر نہ ہو کس قدر غضب اور غصہ درایا تھا ان کے لہجے میں۔ تم مجھے اس کے پاس لے کر چلو، میں خود بات کرتی ہوں اس کمینے سے، ان کی جذبز ہو کر کہتے ہی وہ مزید رونے لگی۔ نہیں امی، یہ صرف میرا بچہ ہے، میں نہیں جاؤں گی اس کے پاس دوبارہ اور نہ ہی آپ جائیں گی۔ کیسے جانے دے وہ اپنی ماں کو اس آدمی کے پاس جس کی آنکھوں میں کوئی شرم اور لحاظ ہے ہی نہیں؟ خدا نہ خواستہ اس نے بدتمیزی کی اس کی والدہ سے تو وہ خود کو معاف نہ کر سکے گی، اور پھر کیوں جائے وہ دوبارہ اس کے در، جبکہ وہ پہلے ہی فیصلہ کر چکی ہے کہ اب مرتی مر جائے گی، اپنے بچے پر اس کا سایہ بھی پڑنے نہیں دے گی۔ ایسے مت بولو، یہ سوسائٹی تمہیں جینے نہیں دے گی، وہ فوراً ہی سمجھانے والے انداز میں احتجاجی طور پر بولی۔ مجھے جا کر بات کر لینے دو اس سے ایک بار۔ ہرگز نہیں۔ اس کی آواز اس بار پہلے سے زیادہ مضبوط تھی۔ وہ ایک لمحے کو رکی جیسے اپنے اندر اٹھتے طوفان کو قابو میں کر رہی ہو، پھر دھیرے سے گویا ہوئی۔ امی آپ نہیں جانتی وہ کیسا انسان ہے، اپنی امیری کے غرور میں بدمست۔ وہ اپنے آگے کسی کو بڑا نہیں مانتا۔ مجھے ڈر ہے وہ آپ سے بدتمیزی کرے گا، اور یہ میں برداشت نہیں کر سکوں گی کہ میری ایک غلطی کی وجہ سے میری ماں ذلیل ہو۔ اس کی ماں کے لب ہلکے سے کانپے تھے۔ میں صرف تمہارے اور اس بچے کے بارے میں سوچ رہی ہوں۔ دنیا کے لوگ بہت ظالم ہیں مائدہ، لوگ سوال کریں گے، انگلیاں اٹھائیں گے۔ اپنی ماں کی بات سن کر جواباً وہ تلخی سے مسکرا دی۔ کمرے میں ایک لمحے کو عجیب سا سکوت چھا گیا۔ اس نے آہستہ سے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا جیسے وہاں پلتی ننھی سی زندگی کو محسوس کر رہی ہو۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی روشنی ابھر آئی۔ یہ میرا بچہ ہے امی، صرف میرا۔ میں اسے کسی ایسے انسان کے نام پر نہیں پلنے دوں گی جسے باپ کہنے میں مجھے شرم آئے۔ مگر نہیں امی، اس نے پہلی بار اپنی ماں کی بات کاٹ دی۔ آواز میں ضد نہیں تھی، صرف فیصلہ تھا۔ کچھ رشتے نام کے ہوتے ہیں اور کچھ صرف زخم بن جاتے ہیں۔ میں اس زخم کو دوبارہ اپنی زندگی میں نہیں کھولوں گی۔ پھر تم کیا کرو گی؟ اکیلی کیسے سنبھالو گی سب کچھ؟ مریم بیگم بے بسی کی مورت بنے اپنی بیٹی کو دیکھ رہی تھی۔ وہ آہستہ سے مسکرائی، مگر اس مسکراہٹ میں درد بھی تھا اور ہمت بھی، جیسے باقی عورتیں سنبھال لیتی ہیں امی، رو کر، ٹوٹ کر اور پھر خود کو سمیٹ کر۔ اس نے نظریں کھڑکی کی طرف اٹھا دیں جہاں شام کا دھندلا سا اندھیرا پھیل رہا تھا۔ میں ڈروں گی نہیں، اس بچے کو خوف میں نہیں عزت میں پالوں گی۔ کمرے میں خاموشی پھر لوٹ آئی، مگر اس خاموشی میں اب ایک بات صاف تھی، وہ فیصلہ کر چکی تھی، اور بعض فیصلے انسان اپنی پوری زندگی کی قیمت پر بھی نہیں بدلتا۔
اب اگلا سین۔ ارے واہ، میرا بیٹا آیا ہے! اچانک دوپہر کے وقت اپنے بیٹے کو گاڑی سے اتر کر اپنی جانب گارڈن میں آتا دیکھ وہ بڑا مسرت بھرے لہجے میں بولی، السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ جواباً اس نے بھی بڑے پیار سے ان کا حال و احوال پوچھا۔ مائدہ پریگننٹ ہے۔ رسمی بات چیت کے بعد وہ اندر کی جانب اپنی فائل لینے کے لیے بڑا ہی تھا جب اس کی ماں کے کہے الفاظ نے اس کے قدموں کو زنجیر کیا۔ جاری ہے۔ تو جی جناب، یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ تو خیر، جس کمینے سے ہمیں جیسی توقع تھی اس نے وہی کیا، پتہ ہی تھا شہزادے یہی کرنا ہے، تو مجھے تو خیر تب چڑھ ہی رہی تھی۔ تو دیکھتے ہیں اب کیا فیصلہ ہوتا ہے اینڈ پہ۔ یہ مجھے لگتا ہے کہ وہ ان کو نہیں پتا ہوگا کہ لائک، یہ شاید پتا ہو سندر سے سب کچھ بتا دیا ہوگا لائک اس کی ماں کو، شہزاد کی ماں کو۔ تو اب دیکھتے ہیں نیکسٹ میں کیا ہوتا ہے۔ اینڈ فائنلی اس نے سٹینڈ لیا ہے کہ نہیں، میں اکیلے ہی پالوں گی۔ تو اچھی بات ہے ایک طرح سے مائدہ کی بھی، اور اس کی ماں بھی مجھے آج کے ایپیسوڈ میں اچھی لگی۔ تو اب تھوڑا تھوڑا پاس بھی کھل رہا ہے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ آپ لوگ بھی اپنے ریویوز دیں، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔